السلام علیکم، کیپیٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ یوم فضائیہ کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ مرکزی تقریب ایئر ہیڈ کوارٹر سے اسلام آباد میں ہوئی۔ ملک و قوم کے لیے جانیں قربان کرنے والے تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایئر چیف ظہیر احمد بابر سندھو۔ پاک فضائیہ خطے میں پاکستان کی سالمیت و وقار کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ قانون کی بالادستی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان کا المیہ یہ رہا کہ ملک میں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون بن گیا۔ حکومت کی پہلی ترجیح انصاف کی فراہمی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت عدالتوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ افغانستان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے بارڈر مینجمنٹ، افغانستان سے انحلال سمیت ترخم اور چمن بارڈر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان آنے والے غیر ملکیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ راؤ سردار پنجاب کے نئے آئی جی تعینات۔ انعام غنی آئی جی ریلوے پولیس تعینات۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جواد رفیق کی جگہ کامران افضل 5ویں چیف سیکرٹری پنجاب تعینات۔ وفاقی کابینہ کی فیصلے کی منظوری۔ کنٹونمنٹ انتخابات۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کراچی میں پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو نوٹس جاری۔ وفاقی وزیر علی زیدی اور اراکین سندھ اسمبلی فردوس شمیمہ اور بلال غفار نے الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کی۔ خیال رہے کہ ملک بھر کے 42 کنٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخابات 12 ستمبر کو ہوں گے۔ میڈیا ڈیولپمنٹ کے نام پر میڈیا کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون رہنما خواجہ سعد رفیق۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں لوگ انہیں مسترد کریں گے۔ ووٹ چوری کرنے کی ہر کوشش انہیں مہنگی پڑے گی۔ عثمان بزدار صاحب مار داڑ والے کام نہ کرے۔ ہم سڑکوں پر آ گئے تو بعد میں کوئی گلہ نہ کرے۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ میں کلیئرنس آپریشن کے دوران دھماکے سے 2 فوجی شہید۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا اور اس دوران دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ چینی سفیر کی کابل میں طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ مولوی عبدالسلام سے ملاقات۔ باہمی معاملات زیر غور آئے، جبکہ چینی سفیر نے افغانستان کے لیے چین کی انسانی بنیادوں پر امداد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہمیں بین الاقوامی انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ افغان طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد۔ ہم بین الاقوامی امداد کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم یہ امداد شرائط سے پاک ہونی چاہیے۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق لیجنڈری کھلاڑی اولمپئن جہانگیر بٹ 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جہانگیر بٹ نے 2 اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ 1968 کے اولمپکس میں گولڈ جبکہ 1972 میں سلور میڈل حاصل کیا۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل 51 نیوز۔